یہ سوال ہے بین الاقوامی قانون کے حوالے سے، احتجاج یا بائیکاٹ کے حوالے سے۔ تو میں تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا، تین نکات کی صورت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے توہین رسالت کا، اور اس کے ساتھ جس طرح فرانس کی حکومت نے اور ویسے بھی مغرب میں عمومی طور پر ایک اس سے متوازی بات کی جاتی ہے حقوق انسانی کے تناظر میں، فریڈم آف سپیچ، اظہار رائے کی آزادی کے حق کے حوالے سے۔ تو پہلا نقطہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں اقدار کی جنگ ہے۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے انسانی حقوق کے معاملے میں پچھلے 60-70 سال میں جس طرح کا ڈسکورس ڈیولپ ہوا ہے، جس طرح کی بحث آگے بڑھی ہے، تو اس میں صرف عام طور پر صرف ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ کون سا حق ہے جو مغربی ممالک نے تسلیم کیے ہوئے ہیں یا معاہدات میں، بین الاقوامی معاہدات میں تسلیم کیے گئے ہیں، اور اب ہمارے ہاں بھی ہم ان پر بحث کر کے بتاتے ہیں کہ یہ حقوق شریعت کی روح سے قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ معاملہ ایک یا دو یا تین چار حقوق کا نہیں ہے، بلکہ حقوق کے اس پورے نظام کا ہے۔ اور اس میں یعنی ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی حق تنہا نہیں ہوتا، بلکہ دیگر حقوق کے ساتھ اس کا یوں کہیں تنافس ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتی ہے، اور ہر قانونی نظام میں ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے جس کی روح اور اصول ہوتے ہیں جن کی روح سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون سا حق مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں مقاصد شریعت کے تناظر میں دیکھیے تو امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر فقہا نے تفصیل سے واضح کیا ہے کہ جو ہماری بنیادی اقدار ہیں، جو ہمارے بنیادی مقاصد ہیں جن کو ہم ضرورات خمسہ کہتے ہیں، پھر ان میں سب سے اولین جو ہے وہ دین کی حفاظت ہے۔ اب دین کی حفاظت ہمارے نزدیک سب سے اولین مقصد ہے قانونی نظام کا۔ اس کے برعکس اگر ہم مغربی اور یہ بین الاقوامی قانون کے تناظر میں دیکھیں تو دین یا مذہب کو بالکل ہی آخری سطح پہ رکھا گیا ہے اور دیگر چیزوں کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو فرانس کا موقف قابل فہم ہو جاتا ہے کہ کیوں ان کے نزدیک اظہار رائے کی آزادی اتنی اہم ہو گئی ہے کہ فرانس کا صدر اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو یوں کہیں کہ سرکاری سطح پر ایک قسم کی آشیرواد دے دیتا ہے، اور ہم کیوں اسے قبول نہیں کر سکتے؟ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا تعلق اس نوعیت کا ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی دوسری رائے سوچ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے کوئی گنجائش ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ تو اصل میں مسلمان ممالک کو، مسلمان معاشروں کو، مسلمان اہل علم کو اس پہلو سے بات آگے بڑھانی چاہیے کہ یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے اقدار کے اختلاف کا اور ترتیب کے اختلاف کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے ہم مغربی جو حقوق کے اندر جو ترتیب مغربی ممالک نے معاہدات کے ذریعے طے کی ہوئی ہے، وہ ترتیب ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ جب تک ہم اس کو اس بنیادی سطح پر نہیں اٹھائیں گے یہ معاملہ بار بار اٹھتا رہے گا۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا، جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، مفتی احمد عفنان صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے واضح کیا کہ یہ تو اصل میں جنگ کا معاملہ ہے، اور میں اس پر آگے بلڈ اپ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے بھی جنگ کی مختلف جو نوعیتیں ہیں تو ان میں ایک نوعیت اکنامک ایگریشن کی ہوتی ہے، یعنی اقتصادی جارحیت کی، اور قانون کی روح سے اگر جنگ کی صورتحال ہے اور جنگ میں آپ فریق مخالف کے لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ہدف بنا سکتے ہیں، تو اس سے کم تر درجے کی جو چیز ہے ان کے اکنامک انٹرسٹس کو، اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بات، تو وہ تو من باب اولا جائز ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ایک صورت اقوام متحدہ کا جو منشور ہے اس کی روح سے سلامتی کونسل کے پاس ایک اختیار تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر سلامتی کونسل یہ محسوس کرے کہ کوئی ملک بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کے خلاف اقدام کی ضرورت ہے تو وہ اس پر اقتصادی پابندیاں سلامتی کونسل لگا دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں عراق پر پابندیاں لگائی گئیں، اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ پر لگائی گئی تھیں، اور ممالک پر اکنامک سینکشنز لگائی جاتی ہیں اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 41 کی روح سے۔ تو یہ تو بین الاقوامی قانون میں بھی تسلیم شدہ ایک آپشن ہے اور یوں کہیں کہ ایک اقدام ہے۔
لیکن معاملہ اس سے تھوڑا مختلف اس وجہ سے ہے کہ یہ اگر ریاستی سطح پر یہ موقف اٹھایا جائے کہ مسلمان ریاستیں اس کو اپنے خلاف، اپنے اقدار کے خلاف، اپنے نظام کے خلاف حملہ تصور کرتے ہوئے ریاستی سطح پر بائیکاٹ کی راہ اختیار کرتی ہیں یا اکنامک سینکشنز کی راہ اختیار کرتی ہیں تو صورت مختلف ہوتی. یہاں عوامی سطح پر بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے مسلم ہے کہ ٹیکنالوجی کے ریولوشن کے بعد اور دنیا جیسے گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کی وجہ سے ایک دنیا کے کونے میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو دوسری جگہ اس کا اثر پہنچتا ہے. تو اس صورت میں جس کو عوامی ڈپلومیسی کہتے ہیں اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، اور اسی طرح عوامی احتجاج کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، اور عوامی رد عمل کا پوری دنیا میں ظاہر ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے. اس پہلو سے ظاہر ہے اس احتجاج کی، بائیکاٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. البتہ